السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 8۔ سبق نمبر 8 پڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو سبق نمبر 8 سے پہلے پچھلے تمام اسباق کو پڑھ لیجئے۔ جب آپ پچھلے تمام اسباق کو پڑھنے کے بعد سبق نمبر 8 کو پڑھیں گے تو یہ سبق آپ کو بہتر اور اچھے انداز میں سمجھ آ جائے گا اور آپ آسانی کے ساتھ پڑھ پائیں گے۔ سبق نمبر 8 سے پہلے کی تمام ویڈیوز کے لنکس میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیے ہیں، آپ وہاں پر کلک کر کے ان اسباق کو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 8 ہے کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات کیا ہوتی ہیں؟ کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ لائن کے اوپر یہ جو سائن ہے الف کی طرح کا، اسے کھڑا زبر کہتے ہیں، اور یہ جو لائن کے نیچے سائن ہے اسے کھڑا زیر کہتے ہیں، اور لائن کے اوپر یہ جو 6 کی طرح کا سائن ہے اسے الٹا پیش کہتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ کھڑی حرکات اور حروف مدہ یہ ایک ہی چیز ہے، جیسے ہم نے حروف مدہ کو پڑھا تھا بالکل اسی طرح ہم نے کھڑی حرکات کو پڑھنا ہے۔ آپ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ یہاں صرف نیم چینج ہے، باقی سارا حروف مدہ ہی کی طرح ہم پڑھیں گے۔ اور کھڑی حرکات بعض اوقات حروف مدہ کی جگہ استعمال بھی ہوتی ہیں، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہے جیسے حروف مدہ کو پڑھا جاتا ہے، یعنی ان کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، جو کہ تقریباً 1 سیکنڈ کی ڈیوریشن بنتی ہے، 1 سیکنڈ کا دورانیہ بنتا ہے۔ اس سبق میں بھی حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ حروف قریب الصوت میں فرق کرنا تو ہم نے سبق نمبر 4 میں ہی پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ اس سبق میں مزید اس چیز کو بہتر انداز میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اور ملتی جلتی آواز والے حروف کا خاص خیال رکھیں گے۔ چلیں سبق کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں پڑھتی ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے دہراتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو۔ تا اور تو یہ دونوں حروف قریب الصوت ہیں، ان کی آواز میں ڈیفرنس کیسے ہوگا کہ تو کو ہم پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے۔ آئیے، تو کھڑا زبر تو، تو کھڑا زیر توی، تو الٹا پیش تو، تو توی تو۔ زا، زال اور ذو یہ بھی حروف قریب الصوت ہیں، ان میں فرق یوں ہوگا کہ زا کو ہم سختی سے پڑھیں گے، زال کو نرمی سے پڑھیں گے، اور ذو کو بھی نرمی سے پڑھیں گے لیکن اس کو پر پڑھیں گے۔ زا کھڑا زبر زا، زا کھڑا زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو۔ زال کھڑا زبر زا، زال کھڑا زیر زی، زال الٹا پیش زو، زا زی زو۔ زو کھڑا زبر زو، زو کھڑا زیر زی، زو الٹا پیش زو، زو زی زو۔ سا کی ادائیگی میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سا میں سے سیٹی کی آواز نہ نکلے۔ سا کھڑا زبر سا، سا کھڑا زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا سی سو۔ اور یہ بھی دونوں حروف قریب الصوت ہیں، ان دونوں میں ڈیفرنس یہ ہوگا کہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہونے کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ سین کھڑا زبر سا، سین
کھڑا زیر سی سین الٹا پیش سو سا سی سو صاد کھڑا زبر سو صاد کھڑا زیر سی صاد الٹا پیش سو سو سی سو دال اور دعاد یہ دونوں بھی حروف قریب الصوت ہیں. ان میں ڈفرینس اس طرح ہوگا کہ دعاد حروف مستعلیہ میں سے ہونے کی وجہ سے پر بڑھا جائے گا. دال کھڑا زبر دا دال کھڑا زیر دی دال الٹا پیش دو دا دی دو دود کھڑا زبر دو دود کھڑا زیر دی دود الٹا پیش دو دو دی دو. قاف اور کاف یہ دونوں حروف قریب الصوت ہیں. ان میں ڈفرینس یوں کریں گے کہ کاف کو سختی سے پڑھیں گے اور جو نقطوں والا قاف ہے اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ نقطوں والا قاف حروف مستعلیہ ہے تو پر پڑھا جائے گا. کاف کھڑا زبر کا کاف کھڑا زیر کی کاف الٹا پیش کو کا کی کو قاف کھڑا زبر قا قاف کھڑا زیر قی قاف الٹا پیش قو قا قی قو. ہا اور ہا بعض لوگ اس میں بالکل بھی فرق نہیں کر پاتے, یا تو ہا کو ہا پڑھ دیتے ہیں یا ہا کو ہا پڑھ دیتے ہیں, یعنی دونوں کو سیم ہی پڑھتے ہیں. تو اس طرح ان کا تلفظ بدل جائے گا, اور تلفظ بدل جائے گا تو معنی بدلے گا, تو یہ درست نہیں ہے. ان کا تلفظ بھی جدا جدا ہے اور ان کی ادائیگی کا طریقہ بھی جدا جدا ہے. ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا. ہا کھڑا زبر ہا ہا کھڑا زیر ہی ہا الٹا پیش ہو ہا ہی ہو. ہا کھڑا زبر ہا ہا کھڑا زیر ہی ہا الٹا پیش ہو ہا ہی ہو. یہ بھی حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے. یہ حمزہ کی اصل شیپ ہے اور یہ کسی وجہ سے حمزہ بن گیا ہے, اور وہ وجہ ہم نے پیچھے کافی دفعہ پڑھ لی ہوئی ہے کہ الف پر کوئی حرکت, زبر زیر پیش, کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش, یا دو زبر دو زیر دو پیش وغیرہ کوئی بھی سائن آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. حمزہ کھڑا زبر آ حمزہ کھڑا زیر ای حمزہ الٹا پیش او آ ای او. عین کھڑا زبر آ عین کھڑا زیر ای عین الٹا پیش او آ عی او. خا کھڑا زبر خا خا کھڑا زیر خی خا الٹا پیش خو خا خی خو. غین کھڑا زبر غا غین کھڑا زیر غی غین الٹا پیش غو غا غی غو. با
کھڑا زبر با، با کھڑا زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو، میم کھڑا زبر ما، میم کھڑا زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو، واو کھڑا زبر وا، واو کھڑا زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو، فا کھڑا زبر فا، فا کھڑا زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو، نون کھڑا زبر نا، نون کھڑا زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو، رو کھڑا زبر رو، رو کھڑا زیر ری، رو الٹا پیش رو، رو ری رو، جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑا زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو، شین کھڑا زبر شا، شین کھڑا زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو، یا کھڑا زبر یا، یا کھڑا زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا یی یو۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ آپ اس سبق کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اس کی پریکٹس کیجیے اور ان حروف کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیے، اور اس سبق کے اندر آپ نے حروف قریب و صوت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح پڑھیں گے تو آپ اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سبق نمبر 9، اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔